السلام علیکم۔ چاہت بائے انابیہ خان۔ وہ اپنی ماں کو گھر لے آئے۔ اقرا دن رات ماں کی خدمت میں جت گئی۔ ٹائم پر کھانا، ٹائم پر میڈیسن، ہر کام وہ ٹائم پر کرتی۔ اس نے ماں کی خاطر پڑھائی تک چھوڑ دی۔ ماں کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے۔ اتنی توجہ پا کر ماں بھی کچھ کچھ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ احسان بھی صبح شام عیادت کے لیے آتا۔ ان سب نے بہت ساتھ دیا۔ کبھی کبھی اقرا سوچنے پر مجبور ہو جاتی، اگر یہ لوگ یہاں نہ ہوتے تو ہم لوگ کتنے تنہا ہوتے۔ وہ اس وقت اپنے لیے اور امی کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ احسان آیا۔ وہ تائی کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ وہ سادہ سا سوٹ پہنے، سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھے، وہ سادگی میں بھی احسان کے دل میں سما گئی۔ میری نگاہیں کیوں بار بار تمہیں کھوجنا چاہتی ہیں؟ میں کیوں پل پل تمہارے لیے بے چین رہتا ہوں؟ کیوں مجھے کہیں سکون نہیں ملتا؟ کیوں میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی جب یہ میرے نصیب میں تھی ہی نہیں؟ وہ اللہ سے شکوے کرتا، کیوں مجھے اتنا بے بس کر دیا؟ یا پھر اقرا کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دے۔ وہ اللہ سے التجا کرتا، وہ دل میں سوچتا رہتا، بولتا کچھ بھی نہیں۔ ایک تم ہو، میری آنکھوں سے میری محبت، میری شدت نہیں پہچانتی، یا جان کر بھی انجان بنتی ہو۔ وہ خیالوں میں اقرا سے مخاطب ہوتا، جی امی کمرے میں ہے اور کافی بہتر بھی ہیں، آپ چلیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ نگاہیں نیچے کر کے بولی۔ اس کی یہی ادا پر تو احسان دل و جان سے فدا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر کو جھٹکاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اپنی ڈائری لکھ رہا تھا۔ فرا اس کے کمرے میں آئی، وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ اس نے بہن کو کچھ تعجب سے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اٹھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے اندر لایا اور اپنے پاس بیڈ پر بٹھا دیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ جی بھائی، وہ اتنا ہی بولی کہ اس کی آنکھیں ساون کی گھٹا جیسے برسنے کو بےتاب ہو گئیں۔ بھائی، میں نے آپ سے ایک مذاق کیا تھا، مذاق بھی سرپرائز دینے کے لیے بولا تھا۔ وہ نہ سمجھی۔ میں بہن کو دیکھنے لگا۔ تم کھل کر بتاؤ۔ میں سمجھا نہیں۔ تب اس نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ وہ شوق کی حالت میں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے اب بھی یقین نہیں ہوا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مان سکتا۔ بھائی، یہی سچ ہے، چاچو نے ہاں بھی کر دی تھی۔ فرا، یہ کب کی بات ہے؟ اسے اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی، جب تائی بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے کچھ ڈرتے ہوئے نظر اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ میری کتنی راتیں اضطراب میں گزری ہیں، یہ میں جانتا ہوں، یا میرا اللہ جانتا ہے۔ میں نے ہر بار اللہ سے شکایت کی اور اس نے میری شکایت بھی دور کر دی۔ اس نے میری دعا سن لی۔ اس کو مجھ پر رحم آ گیا، ایک تم کو نہ آیا۔ میں خود سے بھی زیادہ تم پر یقین کرتا تھا، تم نے میرا یقین ہی توڑ دیا۔ میری دیوانگی، میرا جنون، سب تو تم جانتی تھی، پھر بھی تم نے مجھ سے چھپائے رکھا۔ وہ شاکی نظروں سے بولا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر فرا کے ہاتھ کی پشت کو گیلا کر گیا۔ فرا نے سر اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بڑی ہوئی تھیں۔ بھائی، مجھے معاف کر دے، میں نے جان کر ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ تائی کا مسئلہ بن گیا۔ وہ بھائی کو روتا ہوا دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ وہ اپنی کیفیات خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کبھی دل چاہتا دل کھول کر روئے کہ یہاں کے سب لوگوں کو رلا دے، کبھی دل چاہتا تھا خوش ہو کر جھوم اٹھے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اسے میرے دل کی پرواہ نہیں، میں کیوں اسے اتنا چاہنے لگا ہوں؟ یا میرے خدا! اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ اقرا کی محنت آخر رنگ لے آئی۔ اس کی امی کافی بہتر ہوگی۔ وہ خود چلنے لگی، بولنے لگی۔ 1 سال ہو گیا تھا ان کی خدمت کرتے ہوئے اقرا۔ ماما نے پکارا۔ کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ جی ماما، میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ اٹھ کر ماں کے پاس کارپیٹ پر بیٹھی اور سوالی نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ بیٹی، تمہارے چاچو نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے، وہاں سے بھی پتہ نہیں کیوں چپ ہو گئی ہے۔ بیٹی، میں چاہتی ہوں تم احسان کے بارے میں سوچو، بہت ہی اچھا لڑکا ہے، بڑا ہی مخلص ہے اور تم سے محبت بھی کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندگی دیکھی ہے۔ میں ماں ہوں تمہاری، اور میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تم وہاں بہت خوش رہو گی، تمہارے چاچو کا گھر ہے، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لڑکیاں جو اپنوں میں بیاہی جائیں، یا تو ماں کے خاندان میں یا پھر باپ کے خاندان میں۔ تم تو قسمت والی ہو، تمہاری شادی ایک تو اپنوں میں ہو رہی ہے، پھر ہو بھی وہاں رہی ہے جہاں سب لوگ تمہیں چاہتے ہیں، خاص کر وہ لڑکا جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہی، اگر تمہاری اپنی بھی یہی خواہش ہو تو مجھے بتا دینا۔ کل تمہارے بابا نے مجھے بولا ہے میں تم سے پوچھوں، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ بیٹی، میری بیماری میں اتنے تم لوگ پریشان نہیں ہوئے ہوں گے جتنا وہ ہوا تھا، یہی تو انسانیت ہے۔ بیٹی، میری ان باتوں کو تم کوئی مجبوری مت سمجھنا، مجھے جو لگا میں نے وہی بتایا ہے۔
اگر تمہارا ارادہ نہیں تو ہم اس رشتے کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں، تم سوچ لو، کل تک مجھے جواب دے دینا۔ ماما جب شادی ہی کرنی لازمی ٹھہری تو یہی ٹھیک ہے۔ آپ بابا کو میری طرف سے ہاں بول دیجیے گا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اللہ میری بچی کا نصیب اچھے کرے، جگ جگ جیو، اللہ تمہاری لمبی عمر کرے، کوئی دکھ پاس سے بھی نہ گزرے، اللہ میری بچی کو ہر میدان میں کامیابی نصیب کرے۔ ماں پیچھے سے دعائیں دینے لگی۔ اقرا کے بابا گھر آئے تو طاہرہ نے بیٹی کی بات اسے بھی بتا دی۔ وہ بہت خوش ہوئے، ان کو اپنے بھائی کا گھر بہت پسند تھا، وہاں کے سب لوگ قدردان تھے۔ میں رات کو جاؤں گا، بھائی سے بات کروں گا۔ وہ طاہرہ سے بولے، کیا یہ مناسب ہوگا؟ ہم بیٹی والے ہیں، خود بات کریں۔ وہ تھوڑی جھجکتے ہوئے بولی، بات تو تم بھی ٹھیک کہتی ہو، پر میں بڑا بھائی ہوں اور بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، بات کرنے میں کوئی قباحت بھی تو نہیں ہے۔ ایک دو دن رک جائیں، شاید وہ خود بات کریں۔ نہیں، میں بڑا بھائی ہوں، بات کر لوں گا۔ وہ خود بھی تھوڑے کنفیوز تھے۔ رات کو فاروق جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ طاہرہ فکر مندی سے بولی، نہیں، تم سردی میں مت نکلا کرو، میں دیکھتا ہوں وہاں کے حالات کیا ہیں۔ وہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وہ دل ہی دل میں ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے بولی۔ ارے تایا جی آپ؟ فرح خوش ہوتے ہوئے بولی۔ تایا کو لیے کمرے میں آئی۔ بھائی بھی لحاف سے اٹھ کر بغل گیر ہوتے ہوئے خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بھابھی کی طبیعت کا پوچھنے لگے۔ ہاں یار، اب تو وہ پہلے جیسی ہو گئی ہے، اللہ میری اقرا کو لمبی زندگی دے، اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ابھی تک وہ نارمل نہ ہوئی ہوتی۔ ہاں یار، واقعی اللہ ہر کسی کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے، بیٹیوں کے دم سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ فرح بیٹی تایا کے لیے اچھی سی چائے تو بنا لاؤ۔ جی ماما، ابھی لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ پتہ نہیں آج اتنی سردی کیوں لگی ہے، وہ آگ پر ہاتھ تاپتے ہوئے سوچنے لگی۔ جلدی سے چائے کے ساتھ سون حلوہ اور شامی کباب تل لیے، ساتھ میں نے ان کو پلیٹ میں ڈال لی۔ یہ تو کم ہے، ان سب کا جائزہ لیتے ہوئے وہ خود کلامی میں بولی۔ وہ سب چیزیں ٹرالی میں رکھ کر ٹرالی اندر لے گئی۔ سب کو چائے دینے کے بعد وہ اپنے لیے چائے لے کر ماما کے لحاف میں بیٹھی۔ ارباز یار، آج میں ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا، پر ایک بوجھ ہے، کیسے کہوں سمجھ نہیں آتا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ یار تم مجھ سے بولنے میں اتنا ہچکچا کیوں رہا ہے؟ خیر تو ہے؟ ہاں یار، اصل میں 1 سال پہلے ہمارے درمیان کچھ عہد ہوئے تھے، کچھ باتیں ہوئی تھیں، اب ان باتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ چکا ہے۔ ارباز کی ایک دم سے بانچے تک کھل اٹھے۔ یار ہم اس لیے چپ تھے، بھابھی کی طبیعت پوری ٹھیک ہو جائے تو یہ بات ہم کہنے والے تھے، تو نے کہہ کر مجھے شرمندہ کر دیا۔ ارباز تھوڑا افسوس کرتے ہوئے بولے، یار تو شرمندہ نہ ہو، تیرا بیٹا میرا بیٹا نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ وہ اٹھ کر بھائی کو گلے لگاتے ہوئے بولے۔ ایک دم گھر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ فرح اور فہد نے مل کر خوب ہلا گلا کیا۔ اسی وقت فہد نے لڈی ڈالنا شروع کر دی۔ تایا، امی ابو سب اب دونوں کی جلد بازی پر دل سے مسکرائے۔ خوشیاں ایک بار پھر دستک دینے لگی۔ دونوں بھائی نے تاریخ بھی طے کر لی۔ بھائی بھابھی کو بھی بلا لو، نوشین نے اپنے دیور سے کہا۔ ارے نہیں بھابھی، وہ سردی میں نہیں نکلتی۔ تو بھائی کل دن میں ہم دونوں آئیں گے، وہاں طے کریں گے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ان کے بنا، چلیں ہم دونوں بھائی طریق کر لیتے ہیں، کل آپ لوگ آ کر طاہرہ کو بتا دیجیے گا۔ بھائی فاروق ہنستے ہوئے بولے۔ فرح بھاگ کر بھائی احسان کو بلانے گئی۔ وہ سو چکا تھا، ہمارے اتنے شور پر بھی نہیں اٹھا، وہ خود کلامی میں بولی۔ وہ پھر باہر چلی گئی اور احسان نے اٹھ کر نفل ادا کیا۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا، سب کے ساتھ بیٹھنا اس سے شرم آنے لگی۔ سب نے ناشتہ کر کے تایا ابو کے گھر جانا تھا۔ فرح آج سب سے زیادہ خوش تھی، اس کے پیارے بھائی کی شادی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ جس کو وہ بچپن سے چاہتا تھا۔ سب ناشتہ کر کے تایا کے گھر چلے گئے۔ فرح نے کوئی شرارت نہیں کی، اسے آج بھی یاد تھا اقرا کی باتیں، سو اس نے کوئی شرارت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، پھر بھی اس کا دل چاہنے لگا وہ اقرا کو چھیڑے۔ وہ اقرا کے کمرے میں چلی گئی۔ آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا، پنک کلر کی لپسٹک لگائی تھی، کانوں میں بڑے بڑے اویزے اس پر نفیس نفیس میرون کلر کے نگ لشپش کر رہے تھے، آنکھوں پر کاجل لگایا تھا، واقعی میں آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرے بھائی نے تمہیں دیکھا ہوتا نا، اس نے تم کو اٹھا کے سیدھا دل میں رکھ دینا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکتے فرح کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر فرح کو گلے لگاتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دینا، میں نے اس دن تم سے بڑی بدتمیزی کی تھی محترمہ، اس بات کو اب بھول جائیں، کیونکہ اس بات کو 1 سال ہو چکا ہے۔ بھائی نے بیٹھ کر شادی فکس کر لی، 1 مہینے کے اندر شادی کی تیاریاں کرنی تھی، ان سب کی تیاری
عروج پر تھی۔ آج فرا احسان اقرا نے شاپنگ پر جانا تھا۔ اقرا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ فرا نے کچھ تعجب سے اقرا کو دیکھ کر کہا، تمہارے بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، کیا تم پہلی بار بھائی کے ساتھ چل رہی ہو؟ فرا کی بچی، اللہ کرے تمہاری جلدی شادی ہو، تب پوچھوں گی۔ یہ بات میری امی کو سمجھاؤ۔ میری طرف سے ہاں ہے، تم میری بلا سے کل ہی بارات لے کر آ جاؤ۔ پہلے اقرا نہ سمجھی، جب بات سمجھ آئی تب فرا کی پیٹھ پر دھپ مار کر کھلکھلا کے ہنس پڑی اور دونوں باہر چل پڑیں، جہاں فرا کا بھائی ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ سی گرین سوٹ پہنے، جس پر موتیوں کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا، ہلکا سا میک اپ، آنکھوں میں آئی لائنر کی پتلی سی لائن لگائی تھی، پنک کلر کی سی لپسٹک ہونٹوں پر لگائے وہ شہزادی لگ رہی تھی، اوپر سے بڑا سا دوپٹہ اوڑھے وہ سیدھی احسان کے دل میں اتر گئی۔ اقرا نے پلکیں اٹھا کر احسان کو دیکھا، جو کسی بات پر کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس نے بھی گرین کلر کی شرٹ، بلیک کلر کی جینز زیب تن کی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے، ہلکی سی داڑھی میں وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج موسم بھی دل فریب تھا، سارے آسمان کو بادلوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، کبھی کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں، جب دل کا موسم اچھا ہو، باہر والے موسم خود بخود اچھے لگنے لگتے ہیں۔ آج احسان کے دل کا موسم بہت اچھا تھا، وہ ہم سفر بننے جا رہی تھی، جس کی حسرت اسے بچپن سے تھی۔ اس نے آج دل کھول کر شاپنگ کی۔ فرا نے اپنے لیے ڈریس لیے، گولڈن کلر کا روسی جوڑا اپنی بھائی کی پسند سے لیا، اقرا نے میرون کڑھائی والا سوٹ اپنے لیے لیا۔ سارا دن شاپنگ کرتے گزر گیا۔ بھائی، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ لوگ کھانا ہوٹل سے کھا کر اپنے گھر روانہ ہوئے۔ گھر آ کر ماما پاپا کو اپنی شاپنگ دکھائی۔ کل ان عورتوں کو لے کر جانا تھا، طے یہی پایا تھا، ان عورتوں کے سونے کے زیور بھی ایک ساتھ لیتے آئیں گے۔ شاپنگ کرتے دن پر لگا کر اڑ گئے، آخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ آج اس کو مائیوں بھی بیٹھنا تھا۔ فرا نے ڈھولکی سنبھال لی، سارا دن وہ ڈھولکی بجاتی اور اپنی آواز کا جادو جگاتی۔ جب وہ ڈھولکی اٹھتی، سب اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے اور وہ کھلکھلا کے ہنس پڑتی۔ آج بڑے خوش لگ رہے ہو، وہ بھائی کو چھیڑ رہی تھی۔ احسان نے اس کی بات سنی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا جو آپ کے دانت اندر نہیں جا رہے؟ وہ بھائی کو زج کرتی، وہ کوئی بات نہ کرتا، صرف ہنس پڑتا۔ ماں جب اس کو ہنستے دیکھتی تو ماشاءاللہ بول دیتی۔ آج اس کی رخصتی تھی، وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہونے چل گئی۔ دلہن والوں نے دولہے کا ڈریس بھی دے دیا تھا، وہ بھی تیاری کرنے لگا۔ ماشاءاللہ، آج تو غضب ڈھا رہی ہو بھائی، احسان کو صبر کا پھل میٹھا ملا ہے۔ فرا نے اسے تیار ہوا دیکھتے ہی جھٹ سے کہا۔ اس نے گولڈن کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا، جس پر ریڈ کلر کا فل کام تھا، نگ اور ستاروں سے بڑا ہوا یہ لہنگا اس پر جچ بھی بہت رہا تھا۔ ہاں بازو پر اس کی سفید سفید رنگت اور نکھری نکھری لگی، کوہنی تک مہندی لگائے ہوئے وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ فرا، میرا دم نکلا جا رہا ہے، تم کو اپنی پڑی ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ فرا بیوٹی پارلر میں بھی اس کے ساتھ ہی، اوف تمہاری یہ شرم، اوپر سے لال چہرہ، آج بھائی کی خیر نہیں، وہ اقرا کو زج کر رہی تھی۔ فرا بھی بیوٹی پارلر سے ہی تیار ہوئی تھی، وہ خود بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بڑی پلکوں کو اس نے موڑا ہوا تھا، آتشی گلابی کلر کا ڈریس پہنے، اس پر سلیقے سے میک اپ کیے وہ بھی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، لمبے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ارے بھابھی، کچھ نہیں ہوتا، اس نے اسے تسلی دی، یہ دن ہر لڑکی پر آتا ہے، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے، جب میری شادی ہوگی نا، میں خود دولہے کے ساتھ آؤں گی۔ اقرا نے اس کی یہ بات سن کر اپنی بڑی آنکھیں اور بڑی کرتے ہوئے اسے یوں دیکھا جیسے وہ واقعی اپنے دولہے کے ساتھ آئی ہوئی ہو۔ بھائی اب چلیں، میرا بھائی ویٹ کر رہا ہوگا، اس نے فہد کو کال کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔